بہت سننے جیسی بات ہے. آج سے مانگیں گے, کس سے مانگیں گے؟ نہیں بولو نا, کس سے مانگیں گے؟ بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں. ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ. رات کا سناٹا, بولو رات کا جیسا آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا رات کا سناٹا جیسا بھی. دیکھو 12 بج گئے, 12 کے اوپر ہو گئے. آپ باہر جاؤ گے تو سب بالکل اندھیرا اندھیرا. وہ تو ٹھیک ہے آج بیان ہے تو پورا یہاں بیٹھا ہے, ورنہ رات کو 1 بجے 2 بجے اندھیرا ہوتا ہے, ساری دکانیں بند ہوتی ہے, سارے مکان بند ہوتے, سب اپنے اپنے گھر میں ہوتے. تو میرے دوستوں میں بھی یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید رات کے 1 یا 2 بجے ہوں گے. پورے مدینے میں, بولو پورے مدینے میں ساری مارکیٹیں بند, ساری دکانیں. بھوک لگی ہے. افل بیتی شیون, گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں. حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں. اب رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے, کہا گھر میں کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا انتظری یا عائشہ, عائشہ انتظار کرو, میں باہر جاتا ہوں, میں باہر جاتا ہوں. تو حضرت عائشہ سوچنے لگی باہر کہاں جا رہے, کس کا دروازہ کھلا ہے بھائی, کس کا دروازہ؟ ساری دکانیں بند ہے, ساری مارکیٹ بند ہے, سارے شاپ بند ہے. تو یہ میرے نبی کہاں جا رہے, رات کو کہاں جا رہے؟ حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی نے کہا انتظار کرو, میں باہر جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے نبی تو باہر, بولو, چلے گئے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ رات کو, اتنی رات کو کس کے گھر پر اور کیا کھانا ملے گا. حضرت عائشہ فرماتی میں اپنے گھر کے اوپر چھوٹی کھڑکی تھی, اس کھڑکی کے پاس گئی اور میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ میرے نبی کہاں جا رہے. حضرت عائشہ فرماتی کہیں نہیں گئے, بولو کہیں نہیں گئے. باہر مسجد تھی, وہاں اللہ اکبر کیا کر رہے, بولو. اچھا رات کو یہ 2 رکعت ہمارے نبی پڑھ رہے. یہ فجر کی نماز تو ہے نہیں, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے. بولو 2 رکعت نفل. اچھا 2 رکعت نفل پڑھی. حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی پر تھی, میں نے دیکھا میرے نبی نے 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد اللہ کے سامنے اتنی دیر تک روئے, اتنی دیر تک روئے. حضرت عائشہ فرماتی جیسے ان کی دعا ختم ہو گئی تو میں فوراً کھڑکی سے اتر گئی اور میں ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ معلوم ہی نہیں. کہتے پھر میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا گھر میں کچھ نہیں ہے, مجھے بھی بھوک لگی ہے, آپ کو بھی بھوک لگی ہے, لیکن گھر میں کچھ نہیں. ہمارے نبی پھر روئے اور روتے روتے فرما عائشہ انتظار کرو, میں باہر جاتا ہوں, انتظار کرو میں. حضرت عائشہ فرماتی پھر وہی معاملہ, اللہ کے رسول باہر گئے, میں پھر وہ کھڑکی پر گئی. بولو اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پہلے 2, ابھی. اور حضرت عائشہ فرماتی 2 رکعت کے بعد پھر رونے لگے. جیسے دعا ختم ہوا عائشہ فرماتی پھر میں آ کے گھر میں بیٹھ گئی. ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کا وہی سوال, عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرے پیارے نبی, آپ کو پہلی مرتبہ بھی کہا گھر میں کچھ نہیں, میں نے دوسری مرتبہ کہا گھر میں کچھ نہیں, ابھی بھی میں کہتی ہوں گھر میں کچھ نہیں. ہمارے نبی کے آنسو ٹپکے اور کہنے لگے عائشہ انتظار کر, میرا اللہ انتظام کرائے گا. بولو سبحان اللہ, میرا اللہ انتظام کرے گا, عائشہ تو انتظار کر. یہ کہہ کر ہمارے نبی پھر گئے. حضرت عائشہ فرماتی پھر میں کھڑکی پر, بولو ہمارے نبی اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ حضرت عائشہ فرماتی یہاں 6 رکعت پوری ہوئی, سننا برابر, 6 رکعت پوری ہوئی. میرے نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. عائشہ فرماتی پیچھے کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا تھا, پیچھے کا دروازہ کوئی. تو حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ آگے کا دروازہ تو میں ہوں, پیچھے دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی اندھیرا اندھیرا تھا, میں دروازے کے پاس گئی, میں نے دروازہ کھولا اور میں نے زور سے کہا من بالباب, کہ دروازے پر کون ہے؟ کہا دور سے آواز آئی عثمان. بولو سبحان اللہ. کون؟ حضرت. تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا تو کھانا ہی کھانا رکھا ہوا, پکا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا ہے, کچا غلہ بھی رکھا ہے, اناج بھی رکھا ہے, بوریوں کی بوریاں رکھی ہے. تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا من بالباب, کون ہے دروازے پر اور ایسی رات کو ہمارے دروازے پر کیوں ہے؟ تو وہاں سے پھر آواز آئی میں عثمان ہوں. اماں عائشہ ناراض مت ہونا, میں تو سویا تھا, مجھے خیال آیا میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا, میرے نبی کے گھر والوں کو ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا. دیکھو میرے نبی آرام کرتے ہو تو ان کو ڈسٹرب مت کرنا, لیکن میرا سلام پہنچا دینا. اور یہ میں پکا ہوا کھانا بھی دروازے پر رکھا اور کچا کھانا بھی میں نے دروازے پر رکھا. آج بھی کام آ جائے گا, 2 4 5 روز بھی کام آ جائے گا, 1 آدھ ہفتہ بھی کام آ جائے گا, لیکن میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور اٹھانا نہیں, سوئے ہو تو جگانا نہیں, میرا سلام کہنا. یہ کہہ کر حضرت عثمان, بولو
چلے اندھیرا تھا, کچھ نظر تو آتا نہیں تھا. حضرت عائشہ نے سارا کھانا اندر لیا. یہاں ہمارے نبی کی دعا ختم ہوئی. کتنی رکعتیں ہوئی تھی؟ ہمارے نبی آئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ, اللہ نے انتظام کر دیا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے پوچھا من این, کہاں سے؟ کہا دیکھو یہ کھانا دیکھو, پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے؟ تو کہا عثمان آئے تھے, آپ کو سلام بھی کہا ہے. اور بیچارے رو کر کہتے تھے کہ شاید میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی, میرے نبی کے گھر والوں کو بھوک لگی ہوگی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عثمان کے لیے دعا کی. اب دسترخوان بچ گیا. بولو دسترخوان. حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کہا ہمارے پیارے نبی کو فرمایا ہاتھ دھو لے, آپ بھی بیٹھ جائیں. ہمارے نبی بیٹھے. بولو ہمارے نبی بیٹھے دسترخوان پر. کیا فرمایا؟ عائشہ انتظار کر, میں ابھی آتا ہوں. یہ بول کر باہر چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی پھر میں کھڑکی پر. ہمارے نبی بولو اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پھر دعا مانگی, بہت روئے. پھر آئے گھر میں. جب گھر میں آئے اور دسترخوان پر کہا چلو ہاتھ دھو لے, ہم دسترخوان پر بیٹھے. اب حضرت عائشہ نے کہا نہ میرے نبی, میں نے کھڑکی سے سب دیکھا, کب سے میں دیکھ رہی ہوں. آپ نے 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت, 6 رکعت آپ نے پڑھی. پھر کھانا آ گیا, آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی. حضرت عائشہ ہماری ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے پہلی 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت آپ نے پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا, اللہ نے کھانا دے دیا. پھر ابھی 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے دیا کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کے آؤ؟ جس اللہ نے مجھے دیا کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر کے آؤ؟ پہلے 6 رکعتوں میں میں نے کھانا مانگا اور میں نے صبر کا پیغام دیا, پھر آخری 2 رکعت میں نے شکر کا پیغام دیا. جس اللہ نے دیا کیا میں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے پیارو, میں پورے صابرہ والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے. کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8 رکعتیں. اور وہ فجر کی تھی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کون سی نماز تھی؟ ہمارے نبی کو کھانا کھانا ہے تو کتنی رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ رہے, اور وہ بھی کون سی؟ اور ہم فجر کی فرض چھوڑتے. ہمارے نبی, اللہ کی قسم بولو جن سے بڑھ کر کوئی نبی, جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, کھانا گھر میں کھانے کی ضرورت. اچھا سچ بتاؤ میرے دوستو, اگر ہمارے نبی آدھی رات کو گھر کے باہر نکلتے اور اعلان کرتے ابو بکر کھانا چاہیے, عمر کھانا چاہیے, عثمان کھانا چاہیے, علی میرے گھر پر کھانا چاہیے, بتاؤ اللہ کی قسم کھانا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے پورا گھر بھر جاتا. یہ لوگ اپنی جان دے دیتے کیا گھر کا کھانا لے کر نہیں آتے؟ لیکن ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر سے مانگا, نہیں بولو مانگا, عمر سے مانگا, حضرت عثمان سے مانگا. مانگا تو کس سے مانگا؟ پیدا کرنے والے اللہ سے مانگا. تو میرے دوستوں مانگتے مانگتے آپ کو 8 رکعتیں پڑھنی پڑی. اور آج ہم لوگ, اور سچ بتانا میرے دوستوں, آج ہم سب لوگ پریشان ہیں روزی کے معاملے میں. سب پریشان ہیں. جو بیچارہ لاری چلاتا نا, لاری چلاتا, چھوٹا موٹا دھندا کرتا, وہ بھی کہتا مولانا ابھی دھندا برابر نہیں ہوتا. جو کپڑے برتن کی دکان پر بیٹھا وہ بھی کہتا برابر دھندا نہیں ہوتا. جو بڑے بڑی بلڈنگ بناتا, آرکیٹیکٹ ہوتا, کانٹریکٹر ہوتا, وہ بھی کہتا کہ اب ہمارا دھندا برابر نہیں. اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے, بھائی دھندا کیوں برابر نہیں؟ کہا حکومت کا پرابلم. پھر کیا پرابلم؟ کہا نوٹ بندی ہو گئی اس کا پرابلم. پھر کیا پرابلم؟ جی ایس ٹی لگ گیا اس کا پرابلم. پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا ہمارا اللہ یہ حکومت کا محتاج؟ آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ حکومت کا محتاج, اللہ نوٹ بندی کا محتاج, اللہ جی ایس ٹی کا محتاج. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اور وہی اللہ سے ہم دور ہو گئے, وہی اللہ سے ہم لوگ دور ہو گئے تو روزی کیسی؟ میرے پیارو, آج پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں, مجھے یقین ہے آپ اب ایک ساتھ میں ہو کر کہیں گے انشاءاللہ. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے پکا ارادہ. مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو, ہم لوگ مانگتے نہیں اللہ سے. بولو ہم لوگ اللہ سے مانگتے, ورنہ اللہ پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر 20, پیج نمبر 1, بولو پارہ نمبر 20, پیج نمبر. اللہ خود فرماتے, اتنے پیار سے فرماتے. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے پریشان، اے روزی میں پریشان، اے گھر میں پریشان، اللہ فرماتے آ جا میرے دربار میں آ جا، تیری روزی کا پرابلم بھی حل کر لوں گا، اللہ فرماتے ساری مصیبتیں دور کروں گا، تجھے زمین میں مال بھی عطا کروں گا، عزت بھی عطا کروں گا۔ لیکن میرے صابرہ والے ساتھ میں بولے دینے والا کون؟ ساتھ میں بولیں گے دینے والا کون؟ اللہ ہی، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ تو پہلی